حقیقت کا روزہ کیا ہے؟ یہ سوال کا جواب کچھ ایسا ہوگا. پہلے تو یہ سمجھے روزہ کس کو کہتے ہیں. روزہ کا مطلب کیا؟ روزہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا. تو شریعت کا روزہ، طریقت کا روزہ اور حقیقت کا روزہ، یہ تین درجے جو ہے روزوں کے ہوتے ہیں. شریعت کا روزہ یہ عام لوگوں کا روزہ، یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا، یہ شریعت کا روزہ ہے. دوسرا طریقت کا روزہ، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے جو آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ طریقت کا روزہ ہے. تیسرا حقیقت کا روزہ، جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور وہ جمیع ما سوی اللہ سے اپنے کو کلی طور پر جدا کر کے صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنے کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے حقیقت کا روزہ ہے. اب روزے کا مطلب ہے رک جانا. اب سب سے پہلے روزے میں ہوتا ہے نیت. شریعت کے روزے کی نیت اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، بھوکا پیاسا اور جماع سے رکنے کی ہوتی ہے. طریقت کی روزے کی نیت گناہ اور فضول کاموں سے بچنے کی ہوتی ہے. اور حقیقت کے روزے کی نیت دنیا سے منہ پھیر لینے کی نیت ہوتی ہے. ویسے ہی ہم سحری کرتے ہیں روزے میں، تو شریعت کی سحری صبح کو کچھ کھا لینا ہے. طریقت کی سحری نیکیوں کا عزم مصمم کر لینا ہے، اور حقیقت کی سحری معرفت کی طلب میں لگ جانا ہے. اس کی معرفت طلب کرنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے. ویسے ہی افطاری بھی ہوتی ہے. تو جو شریعت کا روزہ ہے اس کی افطاری کچھ کھا کر کے بھوک اور پیاسا تھے دن بھر، کچھ کھا کر کے جو ہے شریعت کے روزے کی افطاری ہوتی ہے. طریقت کے روزے کی افطاری جو ہے اس کو اجر و ثواب جو جنت بدلے میں ملے گی، یہ اس کا اجر ہے. آخرت کی سربلندی اس کا اجر ہے. اور حقیقت کے روزے کی سحری، روزے کی افطاری، یہ دیدار الہی ہے. ویسے ہی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے شریعت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کھا پی لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے ہی طریقت کا روزہ
اگر آپ گناہ کر لیے تو آپ کا طریقت کا روزہ ٹوٹے گا، دوبارہ گناہوں سے توبہ کر کے آپ طریقت کے روزے میں آئیں۔ اور حقیقت کا روزہ کہ آپ دنیا کی طرف مائل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رب تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کی طرف آپ راغب ہوئے، کسی بھی غیر اللہ کی محبت کی طرف راغب ہوئے یا کسی غیر خدا کی طرف راغب ہوئے، تو یہ آپ کی حقیقت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی بھی حقیقت کا روزہ دوبارہ یہی ہوگا کہ آپ پوری دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا کو ترک کر کے پھر رجوع اللہ ہو جائے۔ حقیقت کا روزہ اصل ہے، شریعت کے روزہ، طریقت کا روزہ اور حقیقت کے روزے تک ہم کو رسائی حاصل کرنی ہے۔ ہر روزے کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ شریعت کا روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ طریقت کا روزہ یہ آپ کی پوری ظاہری زندگی تک ہوگا، اور حقیقت کا روزہ عبدالآباد ہے، اس کے لیے کوئی میعاد نہیں، وہ ابدی روزہ رہے گا، اب بھی دیدار الہی کی طلب میں رہے اور اس کی جو ہے وہ ہمیشہ دیدار الہی میں رہنا ہے۔ شریعت کے روزے میں پہلا روزہ ہے، بعد میں افطار ہے، مگر حقیقت کے روزے میں حقیقت کے روزے میں افطار کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اعراض ہی اعراض ہے، یعنی ہمیشہ رب تعالیٰ کی دیدار ہی کی، معرفت ہی کی کوشش میں رہتے رہنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ اور یہی اشارہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، یعنی اسے دیکھ کر روزے کی شروعات ہو اور اسے دیکھ کر روزے کی انتہا ہو، یعنی دیدار الہی سے ہی روزے کی، حقیقت کے روزے کی ابتدا ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اگر کوئی صرف بھوکا اور پیاسا رہے اور گناہوں سے باز نہ آئے، طریقت کے روزے اور حقیقت کے روزے کی طرف رجوع نہ کرے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار افطار کرنے والے ہیں اور کتنے ہی افطار کرنے والے روزے دار ہیں۔ بہت سارے روزے دار افطار کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کو شریعت کے روزے کی طرف اشارہ کر دیا، اور کتنے ہی افطار کرنے والے روزے دار ہیں، یہ جو ہو طریقت اور حقیقت کے روزے کی طرف اشارہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزع بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں اپنی شان کے لائق۔ اور اسی حدیث کی تلاوت الگ طریقے سے کی جاتی ہے، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ اور بندہ جب حقیقت کا روزہ رکھتا ہے تو اس وقت شریعت کا روزہ رکھے گا، اس وقت بندہ نیت کرتا ہے۔ شریعت کا روزہ رکھا تو اس نے نیت کی کہ میں صبح سے شام تک روزہ رکھوں گا۔ طریقت کا نیت کی کہ میں زندگی بھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور حقیقت کے روزے کے اندر
ابتداءً وہ نیت کرے گا کہ میں دنیا سے اعراض کرتا ہوں، لیکن دھیرے دھیرے وہاں نیت کرنے والا بھی غائب ہو جائے گا اور جس چیز کی نیت کر رہا ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے ایسا روزے دار بنے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو وہ اپنے رب سے ملاقات کی ایسے جلوے پائے گا جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا اور رب کی قربت چاہتا ہے تو اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے گویا وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا راز بن جائے گا اور اللہ اس کا راز بن جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے الانسان سری وانا سرہ۔ تو جو حقیقت کا روزہ رکھنے والا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا رازدار ہے، وہ اللہ کا راز ہے اور اللہ اس کا راز ہے، اور وہ رازدار بڑا ہی عظیم ہے جس کو عام طور پر ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کا روزہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔